چې سړی وي پاسه نوم ولیکه نو دی په لاندې زور کړي، ښکته زور کړي یا شاته زور کړي. اذ ثاقلتم تاسو درانه شئ ځمکې ته، یعنې دومره سستیئ چې تاسو زغلی نه وځئ نه، دنیا سره دومره مینه ده. اے مومنانو څه شوي دي تاسو لره کله چې وویلی شي تاسو تاسو غلی وځئ د پاره د دین د الله، نو تاسو درانه شئ ځمکې ته. ویڈیو آخر پوری گورے بھی آواز سمجھ کے راضی. اونٹنی پر سوار کرا کر ان سے اعلان کروایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک شخص بھی بیت اللہ کا رخ نہیں کرے گا. لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ تو نہیں تھا، نہ کوئی ریڈیو تھا، نہ کوئی اخبار تھا، تو زبانی اعلانات کرائے گئے کہ اس سال کے بعد کوئی کافر کوئی مشرک بیت اللہ نہیں آئے گا. اور اس سورت کا جو آغاز ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کا مشرکین سے بائیکاٹ کا اعلان ہے کہ کوئی یہاں نہیں آئے گا. مشرکین کا ایک ٹولہ وہ تھا جنہوں نے بدعہدی کی، دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے عہد و پیمان کو باندھے رکھا. پہلے گروہ کے متعلق یہ اعلان ہوا کہ 4 مہینے تک تم یہیں رہ سکتے ہو، مکہ میں رہ سکتے ہو. 4 مہینے کے بعد مکہ خالی کرو، چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ. کوئی مشرک بھی مکہ کے قریب نہیں رہے گا، یا تو مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ یا اسلام قبول کر لو اور یا پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. بس 3 باتیں، 4 مہینے کا ٹائم ہے، 3 باتیں ہیں، قبول کر لو، تینوں میں سے ایک بات واقع ہو. پھر ان میں تیسرا گروہ مستأمنین، جنہوں نے امن چاہا کہ ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ٹیکس دینا چاہیں، جزیہ دینا چاہیں، تو یہ مسلمان معاشرے میں ذلیل قسم کے لوگوں کی زندگی گزاریں گے. مسلمان معاشرے میں کافر مشرک ذمہ سر اٹھا کر نہیں زندہ رہیں گے، بلکہ سر جھکا کر رہیں گے اور ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا. تو پہلی چند آیات میں مشرکین کا ذکر ہے، اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے. اہل کتاب سے مراد ہے یہود و نصارہ، اور اب یہاں سے منافقین کا ذکر ہے. یہ ذکر چلے گا تقریباً 100 آیات تک. 38 نمبر سے لے کر 100 آیت تک منافقین کے متعلق بحث ہے، اور اس میں منافقین کی 63 نشانیاں، ان کی بد عادتیں، بد خصلتیں، ان کے اوصاف، ان کے کرتوت 63 جگہ قرآن کریم نے ذکر کی. یہ جو پہلی آیت ہے یہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے. تبوک ایک مقام کا نام ہے جو شام کے قریب ہے، اور یہ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شاہ روم نے بہت بڑا لشکر روانہ کیا ہے، تیار رکھا ہے مسلمانوں پر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعلانات فرمائے.
سخت گرمی کا زمانہ اور کھجوروں کے پکنے کا زمانہ، اور جانا بھی ہے مدینہ سے سینکڑوں میل دور تبوک کے مقام پر، اور سخت گرمی کا عالم، اور اس قدر فقر کہ ایک کھجور 2 صحابی کھاتے ہیں۔ کھجوروں کی اتنی قلت ہے، خوراک کہاں تھی؟ 2 صحابی مل کر ایک کھجور کھاتے تھے، اور سخت ترین گرمی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپیل کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اس جہاد کے لیے پیش کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا سامان لا کر کے پیش کیا۔ اور یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 10,000 مجاہدین کو سامان فراہم کیا، اور اس کے علاوہ 10,000 دینار جو سونے کے تھے، اور 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ساز و سامان سمیت۔ جیسے گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا، موجودہ زمانے کے کرنسی کے اعتبار سے حضرت عثمان نے جو صدقہ کیا ہے مسجد نبوی کے متعلق، پانی کے متعلق، غزوات میں، تو ان کی مالیت بنتی ہے 20 ارب روپے۔ 20 ارب روپے انہوں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیے۔ آج کے زمانے میں اگر حساب لگائیں، 900 اونٹ، ایک اونٹ 5، 7، 10 لاکھ روپے کا آج ہے۔ 900 اونٹ کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور سامان سے لدے ہوئے یہ اس غزوے میں پیش کیے، اور 10,000 دینار سونے کے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جولی مبارک میں ان دیناروں کو رکھا، پوری جولی بھر گئی، اور اتنے خوش ہوئے ان کو اچھالتے رہے، اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا تو عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے اللہ کے رسول کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ یہ سیدھا جنتی ہے، اور آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے گا عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ وہ غزوہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ تو جہاد کی بات ہے۔ آج اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ نماز کے لیے اٹھو، تو اتنی سستی ہے، کاہلی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ جہاد تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک سے روزہ چلا 4 مہینہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اذ ثاقلتم، تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف۔ اے ایمان والو، ما لکم، سدی تاسو لرا، اذا قیل لکم، کل چوئے لشی تاسو تا، انفروا، غلے، انفروا، وزے، فی سبیل اللہ، بلا رضا اللہ کی، جہاد لپاس ہے، وزے غلے، اذ ثاقلتم، نتاسو درانشے، اذ ثاقلتم، نتاسو درانشے، الی الارض، دنیا تا، زمکتا، کہ سڑے ہوئی پاس نمو لکا، دے بلان دے زور دی، حقت زور دی، یا شاعت زور دی، اذ ثاقلتم، تاسو درانشے، زمکتا، یعنی تمرا سسیائی چی تاسو غلے نا، وزے نا، دنیا سر تمرا مینا دا۔ اے مومنانو، سشوی دی تاسو لرا، کل چی ویلشی تاسو تاس غلے وزے، دا پارا دا دین دا اللہ،
نو تاسو درانه شیز مکیتا ارزیتم آیتاسو خوشحال ہے بالحیات الدنیا پجند دنیا من الاخرتی پبدل آخرت کی دنیا سره دومره مینا ده چې آخرت هم پرېښې ده دنیا پسې ځغلی فما متاع الحیات الدنیا ندا سکا ژوند دنیا فی الاخرت بمقابلہ د آخرت کی الا قلیل مگر لگا. اے ایمان والو جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو. کیا تم دنیا کی زندگی پر اتنے خوش ہو چکے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تو دنیا کا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں. ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل، کچھ بھی نہیں. الا تنفروا کتا سنوزئی اللہ دا دین دا پارا کتا سنوزئی یعذبکم عذابا علیما سزا بدر کی تاسو لسزا دردون کی ویستبدل راب ولی قوما یو قوم غیرکم بید تاسو با ختم کی نور با اللہ پیدا کی اغیر با اللہ ندین کار واقعی ولا تضروه شیئا او تاسو اللہ تا اس ضرر نقصان نشے رسول. اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت ترین سزا دے گا اور تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تبدیل کر دے گا ایک قوم جو تمہارے علاوہ ہوگی اور تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اپنا ہی نقصان کرو گے. واللہ علی کل شیء قدیر. الا تنصروه کتاسو دا اللہ دا دین امداد نہ کوئے. الا تنصروه کتاسو دا پیغمبر علیہ السلام امداد نہ کوئے تو اللہ با امداد ہوگی. الا تنصروه کتاسو امداد نہ کوئے دا پیغمبر فیستنصره اللہ تو اللہ با امداد ہوگی. فقد نصره اللہ یقینا امداد کردی دا اللہ. اذ اخرجه الذین کفروا کلچ دیو است کافرانو ثانی اثنین دویمو دو کی اذ ہما کلچ دوارو فی الغار بغار سور کی. مکی کی مشرکانو میٹنگوں کو مشورہ کمیٹی جوڑا شوا محکمہ عرض کر چدے شروع یا وجنو او نبی علیہ السلام ابو بکر زان سرا کا ہجرت ہو کو دلتا داغی ذکر. فقد نصره اللہ یقینا امداد کرے دا اللہ کلجو استدلرا کافرانو دویمو دو کی اذ ہما فی الغار کلچ دوارو غار خارسو کی دوارا غرط دندشو نو چولا راگے جال واچو کونتر راغلا او جال کی اگے واچو دا غزے دا کافر راو رسیدل اگدا واقعہ دا کلنڈو کافر راو رسیدل ابو بکر داگی خبی بینی چی مخامخ برا ولار دی ابو بکر سر دا غم شو کما وجنی نو زخوی او سڑے ما خیر دے کہ پیغمبر لالا وجن نو دا خوب طول امت تباشی نو دا ور سر یرا شوا. اس دے نبی علیہ السلام نوی چی یا رسول اللہ کدا کافر لگ معمولی سرون اخکتا کی نمون بہوی ولار دی من تا اخبی اخکاری کو گلگ معمولی اخکتا شو نمون بہوی نداور سر غم بیدا شو. فقد نصره اللہ یقینا امداد کرے اللہ دخل پیغمبر کلچی ہوئی است دلر کافرانو دویمو دو کی ثانی اثنینی دویمو دو کی یو ابو بکر دے بل نبی علیہ السلام اذ ہما فی الغار کلچ او دوار غار کی اذ یقولو لصاحبی کلچ او فرمائل نبی علیہ السلام بل ملگری تا لا تحزن مخبکی گا غم کوا ان اللہ معنا یقینا اللہ منصر دے دا اللہ امداد منصر دے خبکی گا
فانزل اللہ سکینتہ نراوری کا اللہ اطمینان علیہ ابو بکر باندے دے بیرو یرا والا اللہ بوتلا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ امداد ولوک یو لخکر سرا لم تروها چتا سنیدر فرشتی اللہ راولی گئے فرشتی راغلی نو دا کافر مخون بل طرف تواڑو چی دیونو وینی اللہ عنکبوت جولاگے راولے گا کونتر راولے گا بیا اللہ دس خلقو نکارا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَيْغَرْزُولَ خبر دا کافر لاندے اللہ دا کافر خبر لاندے پاتے کڑا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا او خبر دا اللہ اچتوا اچتوئی واللہ عزیز حکیم۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا دار الندوہ کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خبرداری کی، خبر دے دی۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور ان سے فرمایا کہ کل صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں ان کے گھروں تک پہنچا دو، دشمن مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم رات یہیں گزارنا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا سا ڈر تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ صبح تم نے امانتیں پہنچانی ہیں تو مجھے اطمینان ہوا کہ میں قتل نہیں ہوں گا، تو بستر پر لیٹ گئے۔ رات کے اندھیرے میں جب دشمن نے حملہ کیا تو دیکھا کہ چارپائی پر یا بستر پر حضرت علی سوئے ہوئے ہیں۔ وہ تو حضرت علی کو جانتے تھے، تو ان سے پوچھنے لگے کہ تمہارا پیغمبر کہاں ہے؟ مجھے تو علم نہیں پتہ کہاں ہے۔ تو پھر یہ لوگ وہاں سے دوڑے۔ 3 دن 3 راتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں گزارے۔ آج بھی لوگ جب جاتے ہیں غار ثور تو بالکل دیوار کی طرح ہے، جیسے دیوار پر انسان چڑھ نہیں سکتا، تو اس طرح مشکل گھاٹی میں وہ سوراخ بنا ہوا ہے، وہاں چلے۔ 3 دن 3 راتیں وہاں گزری۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اے ایمان والو، ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو، اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ کر لے گا، پہلے بھی کر چکا ہے۔ جب غار ثور میں ان کو پناہ دی اور ابو بکر گھبرانے لگے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اپنے دوست سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر کو اللہ نے حضور کا صحابی قرار دیا ہے لصاحبہ، اور لکھا ہے من انکر ان یکون ابو بکر رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ، من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ فہو کافر لأن انکر نص القرآن۔ جس کسی شخص نے اس بات کا انکار کیا کہ ابو بکر حضور کا صاحب نہیں، من انکر ان یکون ابو بکر رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ فہو کافر، جس نے ابو بکر کو حضور کا صحابی قرار دینے سے انکار کر دیا، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ جب قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ جب حضور نے اپنے ساتھی سے کہا، صاحب سے کہا، تو صاحب تو صحابی کو کہا جاتا ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ تو قرآن نے واضح قرار دے دیا کہ ابو بکر صاحب ہے، صحابی ہے، تو اس کا انکار گویا کہ قرآن کا انکار ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ازغلی سپکیئی او قدرانیئی،
د الله د دین د پاره وځي، خفافن سپک یی وثقالا او قدرانه یی. د دې علماء یولس معنی کړی دي. انفروز غلی وځي، خفافن سپک یی وثقالا قدرانه یی. وصله در سره شته او که نشته، واده دې کړی دی او که نه دی کړی، ځواني او که بوډای، غریبی او که مالداری، دې اعتبار سره یولس معنی شو. انفرو خفافا وثقالا ازغلی وځئ دین د الله دپاره سپک یی قدرانه یی. وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله، کوشش کوئ په لګولو د مالونو خپلو په کړولو د ځانونو خپلو په دین د الله کې. ذالکم دغه کار ستاسو خیر لکم غوره دی تاسو لره، ان کنتم تعلمون که تاسو په خبره پوهیږئ. انفرو خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے دین کے لیے نکلو، ہلکے ہو یا بھوجل، امیر ہو یا غریب، چھوٹے ہو یا بڑے، جوان ہو یا بوڑھے، صحت مند ہو یا بیمار، مالدار ہو یا غریب، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، نکلو اور اپنے مال کے ذریعے اور اپنے جان کے ذریعے اللہ کے دین میں جہاد کرو، خرچ کرو.